السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مسابقۃ الدرر، شہر رجب کے مسابقہ کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے سوالات کے جوابات کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، عدد الکتب الالہیہ المسمات فی القرآن علی وجہ الخصوص۔ قرآن کریم کے اندر علی وجہ الخصوص آسمانی کتابیں کون کون سی ذکر ہوئی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے خمسۃ کتب، 5 کتابیں، صحف ابراہیم، التوراۃ، الانجیل، الزبور اور القرآن الکریم۔ سوال نمبر 2، یعد تعلم السحر وممارستہ وتعلیمہ، جادو کا سیکھنا اور اس کو سکھانا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے من نواقض الایمان عملیہ، جادو کا عمل کرنا نواقض ایمان میں سے ہے، یعنی کہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے وَإِفْرَادُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعِبَادَةِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهَا، یہاں پر توحید کی 3 اقسام میں سے ایک قسم کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو یہ کس کی تعریف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے توحید الالوہیہ، یعنی کہ یہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام قسم کی عبادات میں اکیلا اور یکساں ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ توحید الوہیہ کی تعریف ہے۔ سوال نمبر 4، من دلائل النبوۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے، 3 اختیارات ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے ابراء المرضى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مریضوں کے اوپر دم کرتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کے اوپر لعاب لگایا تھا، ان کو دم کیا تھا، تو وہ بالکل ایسے ٹھیک ہو گئے تھے جس طرح ان کو کوئی شکایت تھی بھی نہیں۔ یہ پورا تفصیلی واقعہ اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ سوال نمبر 5 ہے من خصائص منہج اہل سنت والجماعہ فی تقریر مسائل الاعتقاد، اہل سنت والجماعہ کا عقائد کے اوپر جو منہج ہے عقائد کو ثابت کرنا، تو اس کا صحیح جواب ہے انہ منہج توقیفی، اہل سنت والجماعہ عقائد کے مسائل میں قرآن و سنت سے جو ہے وہ عقائد ثابت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے من وسائل الشرک، شرک کے وسائل میں سے ہے الغلو فی الصالحین، نیک اور صالحین کے بارے میں غلو کا شکار ہو جانا، جس طرح اکثر لوگ نیک اور صالحین کے بارے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی قبور کے اوپر جا کر ان سے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو سجدہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے عد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحب فی اللہ من الاسباب التي یجد بها المؤمن حلاوة الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا اس کو ان اسباب میں شمار کیا ہے جس کے ذریعے مومن ایمان کی حلاوت کو محسوس کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے الایمان بمشیۃ اللہ النافذہ من مراتب الایمان بالقدر ومعنى ذلك، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کے متعلق سوال ہے، قدر کے مراتب کے متعلق سوال ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے ان ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے تو وہ چیز نہیں ہوتی۔
یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں چل سکتے۔ سوال نمبر 9 ہے تشرع الصلاة على كل من مات من أهل القبلة وذلك رد على الذين يكفرون مرتكب الكبيرة فلا يصلون عليه وهم الخوارج۔ اس سوال کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر وہ اہل قبلہ یعنی کہ جو اپنا قبلہ بیت اللہ کو مانتا ہے، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہے یا فاسق ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لیکن خوارج کیا کہتے ہیں کہ مرتکب الکبیرہ جو ہے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ مرتکب الکبیرہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے عرف اہل السنہ والجماعہ الایمان بانہ، اہل سنہ والجماعہ کے ہاں ایمان کی تعریف یہ ہے التصدیق الجازم بکل ما اخبر به اللہ ورسولہ مع الاقرار والتمانین والقبول والانقیاد لہ۔ تو یہ اہل سنہ والجماعہ کے ہاں ایمان کی تعریف ہے۔ تو یہاں پر ہمارے 10 سوال مکمل ہوتے ہیں۔ بیانات المتسابق میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسم المتسابق، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے والی جو ہے نا خانے کے اندر آپ کے پاس ہے ای میل ایڈریس کا آپشن، تو یہاں پر آپ نے اپنا البرید الیکٹرونی میں ای میل ایڈریس ڈالنا ہے۔ رقم الجوال میں آپ نے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس الدولہ کے آپشن میں ملک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اب جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو سلیکٹ کریں، میں پاکستان میں رہتا ہوں تو میں پاکستان کو سلیکٹ کر لوں گا۔ تو آپ نیچے جب آئیں گے تو یہاں پر آپ کو پاکستان مل جائے گا۔ ویسے آپ اس کو آسانی سے سرچ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان لکھیں گے تو یہ پاکستان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارسال کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو آپ کا جو یہ ہے مسابقہ میں شرکت ہو جائے گی۔